جس نے اس کو پوسٹ کو شیئر کیا، جو شیئر کر رہے ہیں، جو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ 2 روٹیوں کے بدلے میں نا، جو روٹی ایک خرچہ ہو رہا ہے اس سیٹھ صاحب کا جو غریب کو کھلا رہا ہے، اس کو بھی پورا اللہ اجر دے رہا ہے۔ جن نے اس پوسٹ کو شیئر کیا ہوگا، جو اس بندے تک پہنچی ہوگی جس نے کھانا کھلایا، سب کو ایک کلک کرنے کی بیس پہ اور اس کو شیئر کرنے کی بیس پہ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو فری پھوکٹ کا ثواب ہے، لوگ برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شاید اللہ کے خزانوں میں کمی ہے، اللہ کہاں یہ دیکھ رہا ہے کہ جی اتنے لوگ کلک کریں گے اور اتنے لوگ اس پہ کھانا کھلائیں گے، تو کہاں معاذ اللہ نقل کفر گویا سمجھتے ہیں اللہ کے پاس اتنی فرصت کہاں ہے۔ بھئی اللہ عالم الغیب ہے، اس نے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا ہوا ہے۔ تو خیر کی بات آپ کلک کر کے پھیلاتے رہیں گے، کسی نے بھی عمل کر لیا آپ کا فائدہ ہو گیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کوئی آدمی اس وقت عمل نہ کرے لیکن اس کے لاشعور میں وہ حدیث بیٹھ جائے، زندگی کے کسی موڑ پر اس کو خیال آئے اور وہ اس پر عمل کرے، تو جن نے وہ پوسٹ شیئر کی ہوگی سب کو ثواب ملے گا اس کا۔ کسی نے والدین کی فرما برداری پر کوئی حدیث پوسٹ کر دی کہ بھئی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اتنا ثواب ہے اس کا، تو شاید کسی کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیں جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہو، تو آپ کے لیے کتنا ثواب ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی محرومی کی بات ہے جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے خیر کا کام نہیں کر رہے۔ دیکھو جب دنیا اللہ نے آسان کر دی نا اس زمانے میں، کیونکہ گناہ بہت آسان ہو گیا ہے نا، آپ یوٹیوب پہ فحش فلمیں دیکھیں، آپ ویب سائٹ پہ جا کے گندی چیزیں دیکھیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ گناہ جب آسان ہو گیا ہے تو اللہ کی رحمت نے تقاضا کیا کہ نیکیوں کی بھی قدر و قیمت بڑھا دو، نیکیاں بھی آسان کر دو۔ تو پہلے اتنے لوگوں تک دین کی بات پہنچانا بہت مشکل تھا، اب اللہ نے کہا کہ بھئی جب گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے تو میں اپنے نیک بندوں کو بھی تو نوازوں نا، نیکی کو بھی آسان کرو۔ تو اب جہاں جہنم میں جانا بہت آسان ہو گیا میرے بھائی، جنت میں جانا بھی بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ گناہ والے لوگ تو سوشل میڈیا کا زبردست استعمال کر کے جہنم کو بھر رہے ہیں، لیکن نیک لوگ وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ فیس بک سے کیا ہوتا ہے، تو واٹس ایپ سے کیا ہوتا ہے، تو بیٹھو یار، تم بیٹھ کے اچھی پوسٹ کو کلک ہی کر لو اتنی دیر بیٹھ کے۔ گوگل میں ایک زمانے میں، اب کا مجھے پتہ نہیں، صرف کلک کرنے کے پیسے ملتے تھے، تو بعض لوگوں نے فیک آئیڈیاں بنا کے بس بٹن دبانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، وہ پیسے مل رہے تھے نا۔ تو یہ آپ کو آخرت میں اچھی پوسٹ کو شیئر کریں گے، اچھے بیان کو شیئر کریں گے، اچھی چیزوں کو شیئر کریں گے، تو بھائی اس کے آخرت میں پیسہ ملے گا۔ اور آخرت میں اگر آپ نے دنیا میں یہ نہیں کمایا نا یہ آخرت والا، تو آخرت میں بڑی محرومی ہوگی۔ تو بھرپور استعمال کریں علماء کی، اہل حق علماء کی پوسٹوں کو، حدیث کو، قرآن کو، اور کوئی بھی اچھی بات جس میں خیر ہو، کوئی میسج ہو جس میں خیر ہو، اس کو پھیلا دیں دنیا میں۔ میں تو یہاں تک لوگوں سے کہتا ہوں یار جن کو مختلف زبانیں آتی ہیں، آپ سمجھتے ہو کہ یہ پیغام ایسا ہے اسلام کا کہ غیر مسلموں کو جانا چاہیے، آپ اس کا چائنیز زبان میں ترجمہ کر کے وائرل کر دو۔ آپ سمجھتے ہو یار یہ گوروں کے پاس بھی یہ پیغام اسلام کا جانا چاہیے، آپ انگلش میں ڈبنگ کرو اس کو بہترین آواز میں، خاندانی قسم کی ٹرانسلیشن ہو، امریکہ میں پھیلا دو اس کو، یو کے میں پھیلا دو۔ لیکن وہی ہے مسلمان نہ دین کا نہ دنیا کا۔ وہ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی، تبلیغ میں وقت لگا کر آئے، بڑے ماشاءاللہ ہینڈسم ہو گئے، موٹے ہو گئے نا، گول مٹول۔ تو تبلیغ میں جو بڑے حضرات اہل علماء ہیں یا اچھے لوگ ہیں وقت لگاتے ہیں، وہ تو بڑے طریقے سے وقت لگاتے ہیں، لیکن کچھ ہم جیسے نالائق بھی ہوتے ہیں، تو وہ صاحب میرے جیسے نالائق تھے۔ وہ جناب 4 مہینے لگا کر آئے تو گول سرخ لال ٹماٹر، موٹے تازے، طبیعت میں ان کے مزاج بھی تھا۔ میں نے کہا بھائی آپ تو 4 مہینے کے بعد بہت ڈبل ہو کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ انسان دبلا ہوتا ہے 2 فکروں سے، یا تو دنیا کی فکر سے یا آخرت کی فکر سے۔ تو کہنے لگا کہ میں جب تبلیغ میں نکلا تو دنیا کی فکر تو ختم ہو گئی۔ میں نے کہا پھر؟ کہہ رہے آخرت کی پیدا ہوئی نہیں۔ یعنی میں نے ایسے ٹائم گزارا ہے کہ اپنی نالائقی بیان کر رہے تھے وہ۔ تو ایسا ہی حال ہو گیا ہم مسلمانوں کا کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ تو بھائی زندگی میں کچھ چستی پیدا کریں، اور آخرت قرآن کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو دوڑ جبھی ہوگی جب آپ ہر میدان میں آگے نکلنے کی کوشش کریں گے۔